في توحد ودنا وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو، طاعتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ جو اللہ کے لطف و کرم سے اور اس کا احسان ہے کہ اس معبود نے ہمیں حیات دی، زندگی دی کہ اس عشرہ آخر ماہ مبارک رمضان میں ہم اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ روایات میں ملتا ہے کہ عشرہ آخر ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر اکرم 10 دنوں تک اعتکاف فرماتے تھے، یعنی پیغمبر کی پوری زندگی یوں تو عبادت خدا میں بسر ہوتی تھی، لیکن یہ آخری 10 دن انتہائی عظیم 10 دن تھے۔ واقعاً آپ اگر غور کریں ماہ مبارک رمضان کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، حتیٰ روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعا کرو، اور دعا بھی عجب ہے کہ اِنَّا ابواب الجنان مفتحۃ علیکم، جنت کے دروازے اللہ نے اس مہینے میں تمہارے لیے کھول رکھے ہیں۔ بس اس مہینے میں جنت میں جانے کی دعا نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ، تم اللہ سے اس مہینے میں دعا کرو کہ ان لا یغلقھا، کہ وہ جو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں یہ دروازے بند نہ ہوں۔ بس آپ غور فرمائیے، ایک مرتبہ دروازہ کھلنے کی دعا کرنا، ایک مرتبہ نہیں، دروازے کھلے ہیں، دعا کرو کہ یہ دروازے جنت کے بند نہ ہوں۔ اور پھر اسی جگہ پر پیغمبر فرماتے اِنَّا ابواب النِّیران، جہنم کے دروازے مغلقۃ علیکم، بند ہیں تم پر۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ، خدا سے دعا کرو کہ یہ دروازے تمہارے لیے کھل نہ جائیں، یعنی ایسا کوئی عمل
ہم سے سرزد نہ ہو، ایسا کوئی کام ہم نہ کریں۔ کس توفیق کے بعد کہ اللہ نے حیات دیا، زندگی دیا، دعاؤں میں ہمیں مشغول رکھا۔ چونکہ ہم نے یہ جتنے بھی امور انجام دیے اپنی طرف سے انجام نہیں دیے، بلکہ خدا نے توفیق دیا، خدا کا فضل شامل حال رہا۔ اسی وجہ سے بیان ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، کا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے تمہیں قبولیت کے لیے بلایا تو تم نے دعا کیا، یعنی ابتدا تم نے کیا ہی نہیں، ابتدا تمہارے خدا نے کیا کہ پہلے اس نے تمہیں توفیق دیا اپنی تمہاری بات اس کی بارگاہ میں کہہ سکو۔ لہذا یہ مرحلہ ماہ مبارک رمضان میں بہت اہم ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کیا کریں۔ میں ایک جملے کہوں ابتدائے اس مجلس میں جو کہ عشرہ آخر ہے، روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ اس کے اسماء سے پکارے، اس کے نام سے پکارے، وہ جس انداز دعوت سے بہت خوش ہوتا ہے، اور روایت میں کہ جب تم خدا کو پکارتے ہو یا الہ العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے خدا، یا عباد المطیعین، اے اطاعت کرنے والوں کے خدا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لبیک۔ لیکن جب بندہ جملہ یہ کہتا ہے یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے خدا، تو اللہ 7 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ آپ غور کریے گا کیوں، وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ چونکہ جب آپ یا الہ العابدین کہہ رہے ہوتے ہو تو ایک عبادت پہ آپ کو ناز ہے کہ خدا کو بلا رہے ہو اے عبادت کرنے والوں کے خدا، لیکن جب آپ خدا کو کہتے ہو یا الہ العاصین، تو اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط میری بارگاہ میں امید لے کر آیا ہے۔ اب ایسے بندے کو میں 7 مرتبہ لبیک کہتا ہوں تاکہ یہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ لہذا بہت اہم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا۔ میں چاہ رہا تھا ان 3 دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع، چونکہ مولا کی شہادت گزری ہے اور ہماری پوری بندگی اور ہماری پوری عبادت اور ہماری پوری زندگی میں جو لائن مقرر کریں گے اور جو گائیڈ ہوگا وہ سرکار امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ من یرید ان یحیی حیاتی و یموت موتی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ پیغمبر جیسی زندگی گزارے اور اس کا انجام بھی میرے جیسا ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے فَلْيَتَوَلِّ علی ابن ابی طالب، تو وہ زندگی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سائے میں گزارے۔ لہذا ہم نے مولا کی شہادت میں ماتم کیا، ہم ان دنوں روزے سے تھے، ایک عظیم عبادت سے اللہ نے نوازا، دل آمادہ ہیں، ہمارا وجود آمادہ ہے، ہمارے وجود میں خاص نورانیت ہے، چونکہ جو اعمال آپ نے انجام دیے وہ اعمال اثر کرتے ہیں انسان کے وجود پر۔ آپ نے خدا کو شب قدر کے اعمال میں خدا کی کتاب کا واسطہ دیا، خدا کے رسول کا واسطہ دیا، ان ائمہ حضرات کا واسطہ دیا جو عند اللہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ لہذا ایک خاص کیفیت، ایک خاص کنڈیشن ہمارے وجود میں ہے۔ اب ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں میں چاہ رہا تھا ایک اہم چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور جو واقعاً کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ریپیٹ ہو اور ہم اسے اپلائی کریں، وہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصیت نامہ ہے جو حضرت نے اپنے تمام ان لوگوں کے لیے اس وصیت کو فرمایا جو حضرت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو حضرت کی ولایت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت کا یہ وصیت نامہ واقعاً تھوڑا سے میں اس ابتدائی مجلس میں عرض کروں یہ وصیت نامہ کن حالات میں آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا، اسے
لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو مومنین حضرت سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اختصار کے ساتھ اور ذرا شارٹ میں آپ اپنے سوالات کرو، چونکہ حضرت اس درد سے تڑپ رہے ہیں۔ معمولی ضربت نہیں تھی، خدا کی قسم اگر اس ضربت کا اندازہ لگانا ہو کہ فاتح خیبر کے سر پہ جو ضربت لگی تھی، حضرت امیر مسجد میں آئے کیسے تھے اور مسجد سے حضرت اپنے قدموں سے واپس نہیں گئے ہیں، گلیم میں لپیٹ کر 4 لوگ حضرت کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب آپ کنڈیشن سمجھ سکتے ہو کہ کس حالات سے حضرت دوچار ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت امیر نے ایک وصیت نامہ ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا۔ ہماری پوری زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم راہ علی پہ چلیں، چونکہ آپ زیارت غدیر جا کر پڑھیے، وہاں امام ہادی مولا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا دین اللہ القویم، سلام ہو آپ پر اے خدا کے دین استوار، السلام علیکہ یا صراطہ المستقیم، سلام ہو اے علی آپ پر کہ آپ صراط المستقیم ہو۔ آپ غور سے کرتے ہیں یعنی صراط مستقیم وہی راستہ ہے جو راہ آپ کے لیے علی معین فرما دیں، اور ہماری پوری زندگی کی خواہش یہی ہے کہ ہم اس راستے پہ رہیں۔ اب حضرت کا وہ وصیت نامہ، یہ حالات آپ تھوڑا سے غور کریے، حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک ثانیہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ حضرت کا یہ آخری مرحلہ جب سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، حضرت وصیت فرماتے ہیں۔ آپ ذرا دیر کے لیے کبھی سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی بتاتا کہ مولا وقت آخر اپنے شیعوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے تو آپ تلاش کرتے کہ وہ پیغام میرے مولا کا کہاں پر ہے جو وقت آخر حضرت امیر ہم سے فرمانا چاہ رہے تھے۔ انسان ڈھونڈتا، اور اگر وہ وصیت نامہ اس کو نہیں ملتا تو تکلیف ہوتی کہ اے کاش میرے مولا کا وہ وصیت نامہ مجھے مل گیا ہوتا۔ لیکن آج الحمدللہ بزرگوں نے محنت کیا، تلاش کیا، ائمہ حضرات نے اس وصیت نامے کو محفوظ کیا، اور پھر راویان کے ذریعے یہ وصیت نامہ مولا کائنات ہم تک پہنچا۔ اب یہ وصیت نامہ ہے، اس وصیت نامے کو ملاحظہ کریے، یہ مولا کا قول آخر وقت میں سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے۔ وصیت کا انداز اس طرح ہے، حضرت فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ۔ ابتدائے وصیت نامہ حضرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اوصیکما۔ ایک چیز میں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وصیت کا مخاطب امام حسن و امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہم لیکن یہ دونوں حضرات امام ہیں، یہ دونوں حضرات انسان کامل ہیں، خطا کا امکان بھی ان کی ذات میں اصلاً تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وصیت نامہ در حقیقت ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو حضرت وصیت فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے پہلا جملہ اوصیکما بتقوی اللہ، پہلی وصیت حضرت امیر کی پورے عالم کے لیے تقوی الہی ہے۔ حضرت تمام لوگوں کو جس جانب دعوت دینا چاہ رہے ہیں وہ تقوی الہی، یہ وصیت نامہ حضرت علی ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی۔ معنی کریے تقوی الہی کیا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں بہت آسان طریقے سے جاؤں۔ مثلاً کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر نے آپ کی بیماری دیکھا، آپ کو اس نے چند دوائیں دیں، اور چند دواؤں کے بعد اس نے کچھ پرہیز بتایا کہ آپ یہ نہ کھائیے گا، آپ یہ نہ کیجئے گا، آپ وہ نہ کیجئے گا۔ آپ مسلسل ڈاکٹر کی دوائیں کھاتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں کا ایک درد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوائیں خوب کھاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، لیکن طبیب کی جانب سے جو پرہیز بتایا گیا ہے
وہ نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب ہماری وہ دوائیں ہیں جو ہماری روح کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہیں پر ہماری روح کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرہیز۔ بعض اعمال کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی بعض اعمال سے دور رہنا ضروری ہے۔ میں اور آسان کروں، اگر آپ بازار جائیں، ایک جھولا لے کر جائیں، ایک کیری بیگ لے کر جائیں اور وہ پھٹا ہوا ہو، آپ پوری بازار سے سامان خریدیے، گھر پہنچتے پہنچتے کتنا سامان آپ کے بیگ میں رہے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پورا بازار آپ نے خرید لیا، اسی پھٹے ہوئے جھولے میں آپ ڈالتے گئے اور گھر آئے تو ایک سامان بھی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے اعمال کی گٹھری بھی ہوتی ہے، چونکہ پرہیز نہیں ہے، یہ اعمال کا جھولا ذرا پھٹا ہوا ہے، اسے سلا جائے۔ بہت اوقات نیک اعمال انجام دیے، میں اپنی طرف سے نہیں کروں، قرآن کہہ رہا ہے لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، قرآن نہیں کہہ رہا ہے اپنے صدقات کو برباد مت کرو احسان جتا کے، اذیت دے کر، یعنی تم نے صدقہ دیا اس سے کسی کو انکار نہیں، تم نے نماز پڑھا اس سے کسی کو انکار نہیں، تم نے حج کیا اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ان اعمال خیر کو تم نے سنبھالا یہ نہیں سنبھالا۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جہاں پر گفتگو ہونا چاہیے کہ میں کیا نہ کروں۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ حضرت امیر نے پیغمبر اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ یہ بتائیے ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ دیکھیں نبی اکرم سے سوال، باب العلم، حضرت علی فرما رہے ہیں ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر۔ بہت سے اعمال ہیں، ماہ مبارک رمضان میں دعا افتتاح ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، سب سے افضل عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ تو نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ الورع عن محارم اللہ، سب سے افضل عمل ماہ مبارک رمضان میں خود کو حرام الہی سے بچانا ہے، یعنی نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، کرنا سب سے افضل عمل نہیں ہے، نہ کرنا۔ حتی روایت میں ایک شخص ہے جس کا نام عبید اللہ ابن عمرو عاص ہے۔ عمرو عاص کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کی طرح شیطان صفت، ایک بیٹا عبید اللہ یہ حضرت امیر کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ یہ عجب، ایک گھر میں ایک بیٹا عبید اللہ ابن عمرو عاص یہ مولا کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ یہ نقل کرتے ہیں روایت، یہ نہ کرنا، میں تقوی کی خدمت میں پرہیز، تقوی ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں پرہیزگاری، یہی تو پرہیز یعنی بچنا، یعنی کسی چیز کو نہ انجام دینا۔ یہاں پر روایت میں عبید اللہ ابن عمرو عاص کہتے ہیں ہم نبی اکرم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم نے فرمایا، اب واقعاً روایت عجب ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے وہ اہل جنت میں سے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نبی اکرم اگر کسی کے بارے میں فرما دیں کہ وہ شخص جو آ رہا ہے وہ اہل جنت ہے تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص داخل ہوا وضو کی حالت میں، لوگوں نے کہا اچھا پیغمبر اس کے بارے میں فرما رہے تھے۔ دوسرے دن پھر ہوا، پیغمبر نے فرمایا جو شخص داخل ہو رہا ہے وہ اہل جنت میں سے، اتفاق سے وہی ضعیف شخص تھا۔ تیسرے دن پھر ہوا، عبید اللہ ابن عمرو عاص کہتے میں نے سوچا کہ آخر یہ کون سی نماز پڑھتا ہے، آخر یہ کون سی دعا پڑھتا ہے، آخر یہ کون سے اعمال خاص انجام دے رہا ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ شخص اہل بہشت میں۔ کہ میں اس کے گھر گیا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا مہمان چند دنوں کے لیے رکھو، کہ میں اس کا مہمان ہوا، چند دنوں تک میں اس کو واچ کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہا ہے، کوئی خاص نماز، کوئی خاص دعا کا۔ چند دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا نہیں جس طرح ہم نماز شب پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی خاص ایسا الگ سے عمل نہیں ہے جو ہم نہ کرتے ہوں۔ کہ تیسرے دن میں نے اس سے بتایا کہ دیکھو میں جو یہاں مہمان بنا تھا تمہارے گھر،
وہ مہمان بننا غرض نہیں تھا، چونکہ نبی اکرم نے تمہارے بارے میں یہ اعلان کیا تھا تو ہمیں تشویش ہوئی کہ ہم جا کر دیکھیں تو قریب سے کہ آخر تم کیا کرتے ہو کہ نبی اکرم نے تمہارے بارے میں اتنی بڑی ضمانت لی ہے۔ کہا اگر تم پہلے دن مجھ سے پوچھ لیتے تو میں بتا دیتا۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں، مجھ سے پوچھو کیا نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کیا نہیں کرتا۔ کہا دو کام میری زندگی میں نہیں ہے، ایک میری زندگی میں کینہ نہیں ہے اور ایک میری زندگی میں حسد نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی دیکھیں ہم بہت زیادہ دوڑتے ہیں کیا کریں، یہ دعا پڑھیں، وہ نمازیں پڑھیں، یہ قرآن پڑھیں، لیکن کبھی اس جانب نہیں سوچتے کہ کیا نہ کریں۔ اس نے کہا میری زندگی میں دو کام نہیں، کینہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کینہ ایک پہلے زمانے میں سرکہ بنایا جاتا تھا، تو سرکہ اس زمانے میں فریج وغیرہ تو نہیں ہوتی، مٹی میں گاڑا جاتا تھا اور خاص کر ایک ہانڈی میں کر کے، اور جتنا سرکہ پرانا ہوتا تھا کہتے تو اتنا ٹیسٹی ہوتا تھا اور اتنا مزیدار ہوتا تھا۔ ابھی سرکہ پرانا ہوتا تھا، ابھی کینہ پرانا ہوتا ہے۔ ایک کینہ میرے دل میں ہے، ہاں انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا، اب زندگی میں ایک وقت آئے گا میں بدلہ لوں گا۔ یہ وہ کینہ ہے جو آپ کی نماز کی روح آپ کی نماز سے نکال لیتا ہے۔ حسد ہے ایک مومن کی نسبت، اگر اللہ نے اس کو کچھ عنایت کیا ہے، حسد کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ حسد یعنی تقدیر الہی پہ اعتراض۔ حسد کو اگر آپ جا کر دیکھیں، اگر اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کسی مقام تک پہنچا ہے، کسی کوشش اور تلاش کی وجہ سے پہنچا ہے، جو قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے بس اتنا ہے جتنا وہ کوشش کرے گا۔ اگر آپ دنیاوی لائن میں دن بھر پڑھو گے تو آپ آگے ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں چوراہوں پہ ٹہلتا بھی رہوں اور ایک بیگ معجزہ ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب انجینئر ہو گئے۔ نہیں، قرآن کا قانون ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محنت کرو، آپ تلاش کرو۔ اللہ بخیل تو نہیں ہے، یا اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں آ گئی کہ اللہ نے یہ نعمت اسے دیا آپ کو یہ نعمت نہیں دے گا۔ نہیں، آپ تلاش کرو گے، آپ محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو بھی دے گا۔ بس عرض یہ کر رہا تھا کیا نہ کریں، پرہیزگاری اور تقوی یہی ہے، خود کو بچانا۔ میں اور آسان اگر آپ کی خدمت میں تقوی کا معنی کروں تاکہ اس مسئلے کو بہت زیادہ گہرائی میں نہ جایا جائے اور بہت زیادہ اس کو سخت نہ بنایا جائے، اگر کہیں بارش میں پانی ٹپکتا ہے، یہ آپ لوگ روز یہ تقوی اختیار کرتے ہو، وہ اپنا کپڑا آپ سمیٹ کر نکل جاتے ہو کہ آپ کے کپڑے پہ چھینٹ نہ آئے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ جو کام آپ دنیاوی لحاظ سے کرتے ہو کہ اگر آ رہے ہو مسجد میں اور کہیں پانی گر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہو کہ تھوڑا ادھر سے گھوم کے چلے جائیں کہ وہ پانی میرے لباس پہ نہ آئے، یہی تقوی ہے۔ اگر کہیں کاٹا وائر بچھا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ میرا کپڑا پھنس نہ جائے، آپ اپنا کپڑا سمیٹ کر آ جاتے ہو، یہی تقوی ہے۔ تو جو فرما رہے، حتیٰ آپ یہ جوتا یہ چپل جو پہنتے ہو کس لیے پہنتے ہو؟ یہ آپ کا پیر، اگر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام محدود کرتا ہے کہ فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں جگہ نہ جاؤ، خوب یہ چپل آپ کیوں پہنتے ہو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو چپل پہننے کی؟ ایزی رہتے آپ کا پیر کھلا رہتا، یہ جوتا یہ موزہ یہ سب پہننے کا نہیں، یہ اگر ہم پہنتے ہیں تو اپنے پیروں کی حفاظت کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جوتا میرے پیروں کو محدود نہیں کرتا، جوتا میرے پیروں کو محفوظ کرتا ہے۔ مطلب واضح، تقوی یعنی جو تمہیں محفوظ کرے، جو تمہاری حفاظت کرے۔ اور آسان معنی میں تقوی کا کروں، امام فرماتے ہیں تقوی یعنی خدا جہاں پر تمہیں بلائے وہاں تمہیں پائے، اور جہاں سے خدا نے تمہیں منع کیا ہے وہاں خدا تمہیں نہ پائے۔ اللہ نے مسجد میں بلایا ہے، میں مسجد میں ہوں، اللہ نے شراب خانے سے مجھے منع کیا میں وہاں نہ رہوں، یہی تقوی ہے۔ مولا وصیت کا پہلا جملہ کیا فرماتے ہیں؟ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ تقوی الہی کی۔ اور یہ نعمت اگر نہ ہونا کسی کے پاس، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، انما
یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب سے تو اعمال نہیں قبول کرتا۔ آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، قرآن صاف لفظوں میں کیا اعلان کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کس سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے۔ پس حضرت اگر پہلا جملہ تقوی استعمال کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ تم جو اعمال انجام دو یہ اعمال ضائع نہ ہو، یہ اعمال رائگاں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے ان اعمال کے عوض تم کچھ حاصل کر سکو، تو وہ حاصل کرنے کی جگہ تقوی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حتیٰ تقوی کا اگر فائدہ آپ دیکھیے نا، قرآن خالی پڑھیے، آج قرآن کا مہینہ ہے، آپ پڑھیے ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی الہی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ کی طرف سے تمہیں ایک گفٹ ملے گا۔ تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک گفٹ دیتا ہے، وہ گفٹ کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان کی نعمت دیتا ہے۔ یہ فرقان کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ فرقان کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جب حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا جائے اور انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس وقت جو طاقت تمہیں حق دکھا سکتی ہے اس طاقت کو فرقان کہتے ہیں، اور وہ طاقت تقوی کے بعد آتی ہے۔ یہ ہر دور کا پرابلم ہے، یہ آپ کے زمانے کا پرابلم نہیں ہے، یہ ابتدا سے لوگوں کو یہ پرابلم تھا کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جنگ صفین میں جا کر کسی نے مولا سے کہا مولا مجھے کسی بارڈری علاقے میں جنگ کرنے کے لیے بھیجیے۔ عجب بد نصیب لوگ تھے، اگر علی کہیں موجود ہوں اور کسی کو حق نہ نظر آئے تو خدا کی قسم ایسے اندھوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا مولا مجھے کسی بارڈری علاقے میں بھیجیے۔ حضرت کے ساتھ جنگ کرنے آیا تھا، حضرت کے سپاہیوں میں تھا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہ مولا یہاں پر مجھے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں۔ عجب نہیں ہے، عجب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ بے تقوی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علی کی موجودگی میں، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں وہ حق علی کے ساتھ ہیں، جو میزان الاعمال ہے، جو میزان الحق ہے، اس علی کی موجودگی میں بے تقوی لوگوں کو حق نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے ہم تمہارے لیے فرقان دیں گے۔ حتیٰ قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی حق و باطل کے درمیان کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت امیر کا لقب کیا ہے؟ فاروق، چونکہ حضرت امیر بھی کیا کرتے ہیں؟ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتے، پتہ چلتا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ اس عصر غیبت میں ہمیں اور آپ کو اس طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عصر غیبت میں، زمانے عصر غیبت سخت زمانوں میں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زمانہ آسان ہے؟ یہ زمانہ تو سخت زمانوں میں سے۔ اس زمانے کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا کہ عصر غیبت میں دین بچانا ایسا ہے جیسے انسان اپنے ہتھیلی پہ آگ کا گولا لیے ہوئے۔ آپ بتائیے کتنی دیر تک آپ ہاتھ کے گولے کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ سکتے ہیں؟ بس دین بچانے کے لیے یہ زمانہ سخت زمانوں میں ہے، لہٰذا اس زمانے میں تقوی بھی بہت ضروری ہے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ بینائی عطا کرے کہ میں حق و باطل کو سمجھ سکوں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ تقوی کا فائدہ۔ پس حضرت کی وصیت کو یاد کریے گا، اوصیکما بتقوی اللہ۔ تقوی کیوں ضروری ہے؟ چونکہ تمہارے اعمال کی قبولیت ڈیپینڈنٹ ہے کس کے اوپر؟ تقوی کے اوپر۔ چونکہ ایک چراغ چاہیے تمہیں ظلمتوں کو ہٹا کر حق دیکھنے کے لیے، وہ چراغ اور وہ روشنی کون عطا کرے گا؟ تقوی۔ اور ایک تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن سے پوچھے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم تقوی الہی اختیار کرتے ہو تو یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنائے گا۔ بہت اہم مرحلہ ہے۔ پوری زندگی ہمارے لیے لوگ راستہ بند کریں، لیکن اگر خدا راستہ کھولے تو کائنات میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا راستہ بند کر سکے۔ آپ دیکھ لیجئے 7 دروازے زلیخا نے بند کیے، بند کر پائی؟ سارے دروازوں پہ تالے لگے نہیں لگے، لیکن من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی الہی اختیار کرو اور تم بند دروازوں کی طرف دوڑ جاؤ۔ تمہارے خدا کے پاس اتنی طاقت اور توان ہے کہ ان سارے دروازوں کو کھول کر تمہیں عزیز مصر کے سامنے نہیں بلکہ پوری کائنات کے سامنے تمہارا خدا عزیز بنا سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت کا وصیت کا پہلا جملہ ہے، اوصیکما بتقوی اللہ۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ حتیٰ ماہ مبارک رمضان کا روزہ جو آپ پر واجب کیا گیا، اس کے بہت سے فلسفے ہیں، اس کے بہت سے ریزن ہیں، لیکن قرآن کریم نے ایک ریزن کیا بتایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے کہ 23 روزہ الحمدللہ ہم نے رکھا، اور خدا نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ تقوی ہمارے وجود میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ روزہ اللہ نے تم پر واجب کیا جیسا کہ گزشتہ لوگوں پر بھی واجب تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ ایک چیک اپ نہیں ہونا چاہیے اتنے دن عبادتوں کے بعد کہ اتنے دنوں کے روزے کے بعد آیا وہ تقوی میرے وجود میں آیا۔ یہ آپ کو پریکٹس کرائی گئی ہے، پورے روزے کی حالت میں آپ یہ کام بار بار کرتے ہو، بچتے ہو۔ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ بچتے ہو نہیں بچتے؟ کھانے سے بچتے ہیں، آپ کے گھر کی فریج میں رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پانی رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ اور آپ کے خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس کنڈیشن میں اللہ نے تمہیں متوجہ کرایا، اے انسان تیرے اندر اتنی طاقت میں نے رکھی ہے کہ اگر تو چاہ جائے تو اپنے وجود کو حلال سے دور کر سکتا ہے، تو پھر اگر تو ارادہ کر لے تو اپنے وجود کو حرام سے کیسے نہیں دور رکھ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں کبھی بہانہ نہیں، ہم سے نہیں ہو پائے گا، نہیں ہوا آپ سے، یہ 12-13 گھنٹہ نہیں ہوا، ایسا تو نہیں تھا کہ بھوک نہیں لگی، ایسا تو نہیں تھا کہ پیاس نہیں لگی، بہت کچھ آرام سے، اور کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا۔ کس کو پتا کہ میں روزہ تھا یا نہیں تھا؟ روزہ واقعہ نے عجب عبادت ہے، میرے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا جعل اللہ الصوم، اللہ نے تم پر روزہ واجب کیا، کیوں معلوم ہے؟ تثبیتا للاخلاص ہے، چونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جو تمہارے وجود میں خلوص کو اور پاور دیتی ہے، یعنی خلوص کی طاقت کو جو عبادت بڑھاتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو، کم سے کم میں جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کروں گا تو آپ دیکھو گے نہیں دیکھو گے؟ رکوع میں جاؤں گا آپ دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے؟ سجدے تو کم سے کم یہاں پہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے۔ اب 30 دنوں تک اگر تم نے ایسی عبادت کیا
جسے کسی نے نہیں دیکھا، صرف تمہارے خدا نے دیکھا، تو اگر پوری زندگی چاہو تو ایسی عبادت کر سکتے ہو جو خود تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان رہے اور کسی کے درمیان نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، خدا کی قسم میں آپ کے لیے نہیں کروں، اپنے وجود کے لیے کروں، پوری زندگی کوشش کروں اپنے وجود میں اس تقوی الہی کو۔ یہ طاقت لے آئیے اپنے وجود میں، یہ طاقت تھی جن کے پاس، وہ اولیاء خدا کے ساتھ گئے جن کے پاس تقوی کی طاقت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس تلواریں زیادہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس گھوڑے زیادہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے زیادہ رہے ہوں، لیکن جن کے پاس تقوی نہیں تھا وہ ولی خدا کی مدد کو نہیں گئے، وہ امام وقت کی مدد کو نہیں گئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے لوگ تھے، مسجدوں میں بھیڑ نہیں تھی امام حسین کے زمانے میں۔ حضرت جب مدینے سے نکلے پورا مدینہ کافر ہو چکا تھا، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے۔ حضرت جب مکے میں پہنچے ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت ایک دن مکے میں اسٹے کیے اور نکل گئے ہوں، نہیں، حضرت 3 شعبان کو مکے میں پہنچے، 8 ذی الحجہ کو، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، حضرت 4 مہینہ کچھ دن تک مکے میں رہتے ہیں۔ ایک شخص مکے کا رہنے والا حضرت کے ساتھ نہیں آیا۔ مدینے والوں نے آئیڈیاز بتائے، طریقے بتائے، مولا یہاں چلے جاؤ، مولا وہاں چلے جاؤ، مولا نہ جائیے، یہ مدینے والے حضرت کے ساتھ نہیں آئے۔ آپ کبھی غور کریے وجہ کیا ہے؟ مکے والے اور مدینے والے امام حسین کے فضائل کو نہیں جانتے تھے۔ یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے۔ آپ نے فضائل سنے، مدینے والوں نے فضائل اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ کے لیے مولانا لوگ پڑھتے کہ امام حسن امام حسین کو رسول اللہ اپنی پشت پہ بٹھاتے تھے، سواری بنتے تھے، مدینے والوں نے آنکھوں سے اپنے سامنے وہ منظر دیکھا تھا۔ آپ کے لیے تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہو کہ رسول خطبہ دے رہے تھے اور امام حسین آئے تو رسول نے خطبہ کو منقطع کر دیا اور امام حسین کو لے کر ممبر پہ آئے۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہو، اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں آ پائے؟ وہ امام علی کو کیوں تنہا چھوڑ دیے؟ مدینے والوں نے غدیر نہیں دیکھی تھی، مدینے والے غدیر نہیں جانتے تھے، مدینے والوں نے یہ غدیر تو ایک واقعہ تھا، خدا کی قسم غدیر ایک واقعہ تھا۔ پوری زندگی رسول اکرم نے ہر محاذ پر اور ہر جگہ پر حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ پہلا دن تھا دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اکرم نے وہاں اعلان ولایت کیا ہے۔ تو جب بعض جو غدیر کو لے کر ہیں، پہلے دن رسول نے فرمایا انت وصی، تم میرے وصی ہو۔ اب ان تمام لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ آپ جا کر دیکھنا، خدا کی قسم، اوصیکم بتقوی اللہ۔ یہ اگر خدا سے خوف نہ ہونا، خدا سے ڈر نہ ہونا، تو انسان امام وقت کے ساتھ نہیں آتا، امام وقت کے ساتھ نہیں آتا، نہ فقط ساتھ نہیں آتا بلکہ امام وقت کے لشکر کے مقابلے میں آتا ہے اور امام وقت سے لڑنے کے لیے۔ بس عزیزو، واقعی ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو اس مبارک رمضان کی برکتوں سے پاک کیا ہے۔ آپ تصور کرو اور کربلا میں جاؤ، حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے، مولا اپنی جان نہیں بچانا چاہتے۔ خدا کی قسم وہ حسین زندہ رہنے کی تمنا کیوں کرے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھتیجے کے لاشے کو پامال کر دیا گیا ہو؟ وہ حسین جس نے اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالی ہو، اللہ اکبر۔ وہ حسین جس نے اپنے بھائی کے بازو اٹھائے ہوں، وہ حسین جس نے اپنے 6 ماہ کے اصغر کو نرغہ عہدہ میں تیرے سے شعبہ لگتے ہوا دیکھا، وہ مولا اب جینے کی تمنا کیا کرے گا؟ لیکن حسین انہیں دعوت حق دے رہے ہیں، کوئی آ جائے، لیکن تانے دیے گئے، تشنی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایک وقت آیا کہ حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا زینب، کلثوم، حسین کا سلام قبول کرو۔ بیویوں نے کہا مولا ایسے نہیں جانے دیں گے، آپ خیمے کے اندر آئیے۔ حضرت خیمے کے اندر آئے،
بیویوں نے کہا ایک مرتبہ دل بھر کے آپ کو دیکھ لے، چونکہ جانتی ہیں کہ اب اس کے بعد یہ سر اس طرح دکھائی نہ دے گا، نو کے نیزہ پہ یہ سر دکھائی دے گا بس ارباب اعضاء۔ حسین نے اپنی بہن زینب کو کہا بہن زینب اسکتی وصبری، زینب تم چپ ہو جاؤ، زینب تم صبر کر لو، اللہ میں کہوں گا آقا بہن ہے رو لینے دیجئے۔ عجب نے حسین آواز دے تمہیں پتہ نہیں ہے، ارے میری شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میری بہن کو ہر مقام پہ رونا ہے، بس ارباب اعضاء وہ مرحلہ بھی آ گیا۔ حسین نے کہا بہن زینب میں صبح سے عابد بیمار کی عیادت کو نہیں گیا ہوں، اللہ اکبر۔ زینب آگے آگے پیچھے پیچھے سرکار سید الشہداء آتے ہیں، امام سجاد کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بھتیجے کے شانے کو ہلایا، کہا سید سجاد غشت آنکھیں کھولو میرے لال، دیکھو کون تم سے ملنے آیا ہے۔ اب جو آنکھیں کھولی تو اپنے بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھنے کے بعد ایک سوال مولا نے کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کے بعد فرمایا یا ابتے این امی العباس، بابا اتنا بتا دو چچا عباس کہاں ہے؟ بس ارباب اعضاء یہ سوال آپ سمجھ گئے کیوں کیا تھا؟ چونکہ حسین کے جسم اطہر پہ تلواروں کے زخم تھے، تیر موجود تھے۔ مولا سجاد نے یہ سوال اس وجہ سے کیا، اے بابا ارے چچا کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی جو آپ کے جسم اطہر پہ تلواروں کے زخم لگا تھا؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بیٹا تمہارا چچا نہر القما کے کنارے بازو کٹائے سو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی رمضان علی ولی محمد ماسٹر و جملہ مومنین و مومنات کی روح پہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ بنت امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولائے وابن مولائے، السلام علیکہ یا غریب الغربا،
السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارض. السلام علیکم یا مولانا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام انس والجان. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جب تو تاغت پہ بیش مولانا.